نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا الى فرعون انه طغى صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن کے انتہائی خوبصورت پلیٹ فارم پر قصص القرآن کی یہ 21ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ جب مدین سے واپسی پر وادی سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس وادی میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور نبوت ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنے گھر کی طرف لوٹایا، تاکہ جو وعدہ اللہ نے موسیٰ سے کیا تھا کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، حضرت موسیٰ اپنے گھر میں تشریف لے آئے، اور حضرت موسیٰ کی ان دعاؤں کو جو وادی ہے سینا کے اندر مانگی گئی تھی، اس مقدس وادی میں جو دعائیں مانگی گئی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور جن میں ایک لفظ یہ بھی تھا وجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہ نے ان دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہوئے حضرت ہارون کو آپ کے ساتھ معاون اور مددگار، آپ کا وزیر بنا کر انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ لکھا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے بھائی سے ملے اور بھائی نے انہیں پہچان لیا، انہیں بھی وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا تھا اس سارے واقعے سے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے مضبوط کیا، اور پھر اللہ کا یہ حکم تھا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جائیں کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اور اسے دعوت حق دیں۔ دعوت حق کا یہ اہم فریضہ سر انجام دینے کے لیے آج بنی اسرائیل کی آپ غلامی کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مصر کا وہ غلام قبیلہ جسے غلام بنا لیا گیا تھا، آج وہ سب سے بڑے ظالم اور جابر کے سامنے جو ہے اس مظلوم قبیلے کے دو افراد، اور افراد بھی ایسے جن میں سے ایک کی پرورش دربار فرعون میں ہوئی ہے، آج وہ کلمہ حق کہنے جا رہا ہے۔ تو موسیٰ نے جب یہ ان کا عزم دیکھا اور ان کی بات سنی کہ وہ فرعون کے دربار میں جا رہی ہیں، تو ماں ہی ہوتی ہے، کہنے لگی بیٹا نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں ضائع کر دیں، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کو بتایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، بعین ہی اسی طرح جس طرح اللہ نے تیری گود سے مجھے فرعون کے دربار میں پہنچایا، اور فرعون کے دربار سے پھر تیری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا کر آج تیرے گھر میں پہنچایا۔ اس کا وعدہ سچا ہے، اور وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ناظرین، بڑا ہی زبردست واقعہ ہے، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم اور جابر طاقتوں کو کبھی کبھی مظلوم اور انتہائی پسے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے سرنگو کر دیتے ہیں، ان کے جو ہے تخت و تاراج کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کا تخت اور تاج برباد ہو جاتا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ فرعون کی تباہی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں دربار میں تشریف لے جاتے ہیں، فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، فرعون کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے نبوت کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ کو آگاہ کر دیا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہ بڑے نرمی کے ساتھ بات کرنا، محبت سے بات کرنا، جو داعی کا طریقہ اور انداز ہے۔ اگر داعی اپنے داعی کے فلسفے کو سمجھنا چاہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو منظر ہے جب آپ پہنچتے ہیں دربار فرعون میں، جن کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، انتہائی جلال والے، انتہائی جمال والے، لیکن یہاں ان کا جلال ایک قول لین لعلہ یتذکر یخشیٰ، یعنی لین کے اندر، انتہائی نرم گفتگو کے اندر، شائستگی کے اندر، محبت کے اندر، صبر کے اندر، برداشت کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہی ان کا جمال ہے، یہی ان کا حسن ہے۔ فرعون کے دربار میں جب فرعون کو دعوت حق پیش کرتے ہیں تو فرعون حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہ کیا معاجرہ ہے؟ کہتا ہے تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری پرورش اسی دربار میں ہوئی ہے، تم پر میرے احسانات ہیں، اور ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ آج تم جو ہے مجھے آ کر دعوت دو اور مجھے ہی میرے سامنے بیٹھ کر یہ کہو کہ تو رب نہیں ہے، رب کوئی اور ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے
اسے لاجواب کر دیا. فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم مجھ پر کیے احسانات کے بدلے میں میری پوری قوم کو غلام بنا لو. آزادی ایک بڑی نعمت ہے، اور آزادی کو سمجھنے کے لیے بھی کم از کم ذہنوں کی آزادی کا ہونا ضروری ہے، فکری آزادی کا ہونا ضروری ہے. حضرت موسیٰ چونکہ نبی تھے اور اللہ رب العالمین نے جو فکر عطا کی تھی وہ فکر وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انہیں دی تھی. اس لیے انہوں نے بڑی ہی تحمل کے ساتھ، بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہاں بیٹھ کر اپنی قوم کا مقدمہ پیش کیا. تو بات آگے بڑھتی چلی گئی. حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، لوگ بھی ہیں. تو باتوں میں جوں بات بڑھتی گئی تو فرعون کی کوشش تھی کہ وہ کاؤنٹر کرتا رہے، کم از کم ایسا نہ ہو کہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ حضرت موسیٰ سے مرعوب ہو جائیں. جب بات رب العالمین کی آئی تو فرعون نے کہا میرے علاوہ اور کون رب ہے؟ رب تو میں ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پوری کائنات کو جس نے بنایا، زمینوں اور آسمانوں کو تخلیق کیا، اور جس نے تیرے آباء و اجداد کو خلق کیا وہ رب ہے، جس کے ہاتھوں میں مشرق و مغرب ہے اور یہ دنیا کی سلطنت ہے. رب تو وہ ہے. تو فرعون نے لوگوں سے کہا سنتے ہو، عجیب بات نہیں ہے کہ میرے علاوہ اور بھی کوئی رب ہے؟ رب تو میں ہی ہوں اہل مصر کا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہو؟ لکھا گیا ہے کہ فرعون ایک دہری عقیدہ رکھنے والا تھا، اور بالکل وہ کسی رب کا قائل نہیں تھا، کسی الہ کا قائل نہیں تھا. اس کا نظریہ یہ تھا کہ فرعون میں ہوں، چونکہ مصر کا بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، تو میں بادشاہ ہوں، میں ہی رب ہوں. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے زمین و آسمان کے اندر، اس کائنات میں جتنے حادثات رونما ہو رہے ہیں، یہ صرف چاند تاروں اور ان کے اثرات کا نتیجہ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. جب فرعون نے بحث شروع کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بحث میں، گفتگو میں تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ان کے سامنے توحید پر دلائل کا انبار لگاتے چلے گئے. کہنے لگے اچھا اگر تم واقعی نبی ہو، تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، تو ایسی کون سی بات ہے تم میں کہ جس سے ہم یہ مان لیں کہ تم نبی ہو؟ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو 2 عظیم معجزے دیے تھے. ایک معجزہ ید بیضا، ہاتھ کا چمکنا، اور دوسرا معجزہ تھا عصا. تو حضرت نے اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور وہ اژدہا بن گئی، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالا اور نکالا تو وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا، انتہائی چمکدار تھا، روشن تھا. یہ دیکھ کر لوگ جو ہے مرعوب ہو گئے اور حضرت موسیٰ کی طرف دیکھنے لگے. فرعون سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا اثر میرے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہو جائے اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مرعوب ہو جائیں. فوراً اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہنے لگا لگتا ہے کوئی بڑا جادو سیکھ کر آئے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید پر پے در پہ مزید دلائل دیے. تو فرعون نے کہا اچھا جس رب نے تمہیں نبوت دی ہے وہ رب کہاں ہے میرے علاوہ؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ رب اس کائنات کا خالق ہے اور میرا رب آسمانوں پر ہے. تو کہنے لگا اپنے ایک وزیر سے، اپنے ایک چمچے سے، حمان ایک ایسی بلند و بالا عمارت بناؤ جس عمارت پر کھڑے ہو کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں. ناظرین، جتنی بھی طاقتور قوتیں ہیں ان کا ایک ہی وتیرہ رہا ہے، حق کی دعوت کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ استہزاء کا راستہ اختیار کیا ہے، طاقت کے ذریعے اسے کچلنے کی کوشش کی ہے. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے تو انہوں نے استہزاء، مذاق، ان سارے راستوں کو اختیار کیا ہے تاکہ اس دعوت کی اہمیت ختم ہو جائے. یہاں یہ کہنے کا مطلب بھی فرعون کا صرف یہی تھا کہ جب میں اس دعوت کو، اس بات کو رب العالمین کے حوالے سے جو دلائل مسلسل حضرت موسیٰ دیے جا رہی ہیں اسے مذاق میں اڑا دوں گا تو دربار میں جو لوگوں پر یہ اثر طاری ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس دعوت کی اہمیت کم ہو جائے گی. تو حمان سے کہا کہ آپ ایک ایسی بلند و بالا عمارت تعمیر کریں. قرآن مجید میں اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہے کہ پھر اس نے کوئی عمارت بنائی یا نہیں بنائی، یا حمان کون تھا، اس کا آگے کیا کردار رہا ہے. قرآن نے
اسے ذکر نہیں کیا، اس لیے قرآن مقصد کو بیان کرتا ہے۔ اس کے استہزاء کو قرآن نے ذکر کیا کہ دیکھیں کس طرح دعوت حق میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، جب اس سے بھی آگے بات بڑھ گئی تو کسی بھی بادشاہ اور کسی بھی حاکم کے جو مشیر ہوتے ہیں، یا تو وہ اسے بہت اوپر لے جاتے ہیں، یعنی اس کی بادشاہت کو، اس کی حکومت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، یا وہ اسے ڈبو دیتے ہیں۔ یہاں فرعون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ جو نادان بیٹھے ہوئے تھے، حامے لانے والے، وہ جو لگی لپٹی کرنے والے، یا یوں سمجھیں کہ ہر بات میں اسے خوش کرنے کا جو ہے داعیہ رکھنے والے، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ صاحب ایسا کیوں نہ کریں کہ سارے ماہر جادوگروں کو ہم جمع کریں اور مصر کے سارے جادوگر جمع ہو جائیں اور انہیں شکست فحش سے دوچار کریں۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو شکست ہو جائے گی تو آپ کا اقبال بلند ہوگا اور ان کا کام تمام ہو جائے گا، یوں یہ دعوت بھی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو جائے گی، اور جو ہے آپ کو کوئی بڑا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو کسی بڑے حد تک نہیں جانا پڑے گا۔ انہیں کیا معلوم تھا ان نادانوں کو کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا منشا کچھ اور ہے، اللہ کی قدرت اسے کچھ اور کرنا چاہتی ہے، کچھ اور کرشمہ دکھانا چاہتی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ فرعون نے کہا حضرت موسیٰ سے ایسا نہ کریں کہ ہم ایک دن طے کر دیں، ایک دن کا تعین کریں اور اس دن تم بھی آؤ اور ہم بھی اپنے لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں اور پھر اس میں مقابلہ ہو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہ ہم یوم الزینہ، جو عید کا دن تھا ان کا، کہ اس دن کو طے کر دیں، عام مجمع ہوگا، لوگ ہوں گے۔ داعی ہمیشہ اس طلب میں رہتا ہے کہ جہاں تھوڑی سی پبلک ہو، جہاں لوگوں کا کوئی کراؤڈ مل جائے اسے، اور بس اسے موقع چاہیے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کلمہ حق واضح کر دے۔ تو حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے اس بات پر۔ دن طے ہو گیا، منادی کر دیا گیا، بڑے بڑے جادوگروں سے طے ہو گیا کہ دربار فرعون نے انہیں مدعو کیا گیا ہے، اور انہیں بڑے بڑے انعامات کی لالچ دی گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو شکست دینی ہے۔ ابھی ادھر میدان لگا ہے، سارا کراؤڈ جمع ہے اور یوم الزینہ کا دن ہے، پورا مصر یہ تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہے، لوگوں میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ادھر فرعون اپنے ساحران مصر سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسی شکست سے دوچار کرنا کہ اس کی دعوت اور اس کے پورے جو لے کر آئے مشن، اس کا کام تمام ہو جائے، تمہیں بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر قدرت اپنا کرشمہ دکھا رہی تھی کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ساحران مصر بھی آ چکے ہیں، لوگ بھی جمع ہیں، تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے دعوت حق دینا شروع کر دی۔ لوگوں سے کہا کہاں کھو گئے ہو، آؤ اس خدائے واحد کی طرف جو تمہارا اور تمہارا بھی الہ ہے اور میرا بھی الہ ہے، اس رب العالمین کی عبادت کرو۔ ساحران مصر نے کہا صاحب اب آگے بڑھیں اور ایسا کریں کہ پہلے آپ اپنی جو ہے لاٹھی کو، اپنے عصا کو پھینکیں اور آپ جو ہے دکھائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے آپ دکھائیں۔ ساحران مصر نے اپنی ساری رسیاں جو ہے پھینک دی، پھینکتے ہی وہ سانپوں کی شکلیں اختیار کر گئی، مختلف سانپ بن گئی اور گھومنے لگی۔ لوگ اس منظر کو دیکھ کر عجیب جو ہے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا کو زمین پہ چھوڑ دیں، زمین پہ رکھ دیں۔ جیسے ہی عصا کو پھینکا تو اللہ نے اسے اژدہا میں بدل دیا، اور اس اژدہا نے سارے کے سارے سانپوں کو، ساری کی ساری ان رسیوں کو نگل لیا۔ یہ منظر دیکھ کر جتنے بھی لوگ تھے وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور جو ساحران مصر تھے انہوں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی کہ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور ہی انسان ہے۔ پکار اٹھے، کہنے لگے یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کچھ اور ہی کرشمہ ہے، جادوگر نہیں ہے۔ عزیزان وطن اور دوستوں اور محترم ناظرین، یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس جنس سے انسان متعلق ہوتا ہے اپنے ہم جنس کو پہچان لیتا ہے۔ ساحران مصر نے بھی دیکھ لیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، تو بس پھر کیا تھا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، وہ ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے اور سجدے میں گر پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون جو ہے ایک دم گالم گلوچ پہ اتر آیا اور کہنے لگا کہ سارا کیا کرتایا، سب کچھ تم نے تباہ و برباد کر دیا، سب کچھ خاک میں ملا دیا، تمہیں بلایا گیا تھا، تم اس سے شکست سے دوچار کرو گے،
اور آج میری فتح اور برتری کا اعلان ہوگا، تم نے تو اور موقع دے دیا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ دشمن کی چالیں کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت کا جھاڑو ایسا ہے کہ جب وہ پھرتا ہے تو اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت مکڑی کے جالوں سے زیادہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وقت کے سب سے بڑے ظالم اور جابر کو شکست سے دوچار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی اور فتح سے ہمکنار فرمایا، یہ ہمارے لیے بہترین سبق ہے اور حضرت موسیٰ کی زندگی بہترین مشعل راہ ہے کہ کس طرح ظلم اور جبر اور استبداد کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سنت اللہ ہے، اور اللہ نے یہ سنت اپنے پیغمبروں میں جاری فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قصے سے عبرتیں، نصیحتیں، موعظت سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب www.darsequran.com